ہمارے 12 سید، مقابلے پہ لوگوں نے جتنے مانے سارے غیر سید. شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ سنی بحث نہیں ہے. لوگ انہوں نے بحث کو بالکل آغاز سے نہیں دیکھا. عقل مند خاندان بہتر لوگ وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ لڑائی ختم کرنے سے پہلے، صلح کروانے سے پہلے یہ دیکھو لڑائی کی وجہ کیا ہے. ایسا ہی تو اس جب تک وجہ ختم نہ ہو لوگوں کے اندر سے بغض ختم نہیں ہوتا. ابھی تک شیعہ سنی بس کھوکھلے نعرے ہیں، اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسلمین. سنی مجلسوں میں آ جاؤ، شیعہ مسجدوں میں چلے جاؤ. شیعہ سنی مسجد میں چلا جائے، سنی میرا بھائی شیعہ مجلس میں آئے، ایسے اتفاق نہیں ہونا. اتحاد کے لیے ہمیں جڑ میں جانا پڑے گا. جڑ میں آپ کے سامنے ننگی کر دیتا ہوں، فیصلہ اب آپ نے کر لیا. ایک فرقہ ہے وہ یہاں ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے، ایک یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے، ایک کھول کے پڑھ رہا ہے. جو یہاں ہاتھ رکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. جو یہاں ہاتھ رکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں. جو یہاں ہاتھ رکھ رہا ہے میں ٹھیک، جو کھول رہا ہے میں ٹھیک. کوئی اپنی جگہ سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. وہ کہتے گردنیں کاٹ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، مذہب نہیں چھوڑ سکتے. یہ جو فرق ہے، اب یہ فرق ہمارا فرق نہیں، یہ اماموں کا فرق ہے. ایسا ہی ہم میں سے کسی نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں. ہم تو بہت بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم نے تو دور رسالہ دیکھا ہی نہیں. ہمیں کیا پتا نبی نماز کیسے پڑھتے تھے. اب ہم نے نبی کی سیرت لینی تھی. اب ہمیں چاہیے تھا کسی سے پوچھنا. اب جس نے جس سے پوچھا اس نے اس کے کہنے پہ وہاں ہاتھ رکھ لیا. ایسا ہی ہے. امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں نے کہا جی نہیں، ہمارے امام نے کہا یہاں ہاتھ رکھتے تھے. امام مالک کے ماننے والوں کا نہیں، وہ تو کھول کے پڑھتے تھے. ہر ایک نے اپنے امام کی پیروی کرتے ہوئے نماز میں ہاتھ رکھ لیے. ورنہ میں نے دین کی ساری چیزوں میں فرق ہے. میں نے نماز کو صرف اس لیے چنا کہ نماز وہ کام ہے جو دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے. اور چھپ کے نہیں کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کرتے تھے. زمیندار اہل علم لوگ تشریف فرما، بڑے دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا ہوں. جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے، امت کو ابھی تک وہ یاد نہیں ہوا کیسے کرتے تھے. غدیر تو ایک دن آیا تھا. آپ کن سے علی ولی اللہ منوا رہے ہیں؟ آپ کن لوگوں سے علی کی ولایت منوا رہے ہیں؟ بسم اللہ. اتنی جلدی بندے علی ولی اللہ کیسے مان لیں؟ جو کام دن میں نبی نے 5 دفعہ لوگوں کے سامنے کیا، لوگوں کو وہ یاد نہیں کیسے کیا. اب یہ فرق جو ہے یہ ہمارا فرق نہیں ہے، یہ اماموں کا فرق ہے. ابھی تک لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے. تیری نماز غلط ہے، میری نماز ٹھیک ہے. تیرا وضو غلط ہے، میرا وضو ٹھیک ہے. تیرا روزہ غلط ہے، میرا روزہ. یہ بحث نہ کرو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ پتا کرو امام کس کا ٹھیک ہے. اور بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، لوگ ہمیں غلط کہہ سکتے ہیں، میرے امام کو غلط نہیں کہہ سکتے. ہمارا دشمن دیوار پہ شیعہ کافر لکھنے والا بھی کہے گا یہ جعفر صادق کو مانتے ہیں، صادق کہتے ہیں سچے کو. اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کے ہمارے جلوسوں میں آنے والا بھی مانتا ہے کہ یہ صادق کے ماننے والے ہیں. لڑائی نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی، بیٹھ کے بات طے کر لیتے ہیں. ہم نے لینا ہے نبی کی سیرت کو. ہمیں مکمل نبی کی سیرت چاہیے، کیونکہ خدا قرآن میں کہتا ہے تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تم نے ہر وہ کام کرنا ہے جیسے نبی کرتے تھے. اب ہمیں صرف نماز نہیں چاہیے، کھانا کھانے کے طریقے سے لے کے سونے کے لیے کروٹ بدلنے تک ہمیں مکمل نبی کی سیرت چاہیے. کھاتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، لباس کیسا ہونا چاہیے، چہرے پہ ریش کیسی ہونی چاہیے، زلفیں کیسی ہونی چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمیں نبی کی سیرت نے دینی. بغیر لڑائی کے بات کرنے لگا اور اتنی واضح بات کرنے لگا ہوں
کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. بالکل واضح بات کرنے لگا, کوئی مشکل بات نہیں میں نے چھیڑی. نبی کی زندگی لینے کے لیے 3 طبقے ہیں جو ہمیں نبی کی زندگی بتا سکتے ہیں. ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. کون کہتا ہے کہ ہم شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے؟ میں نے بڑی عزت سے نام لیا نا, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کا دور دیکھا ہے, یہ بتا سکتے ہیں نبی کی زندگی کے بارے میں. دوسرا طبقہ ازواج مطہرات, نبی کی بیویاں, انہوں نے بھی نبی کو دیکھا ہوا ہے, یہ بھی ہمیں نبی کی سیرت بتا سکتے ہیں. تیسرا اہل بیت کرام, نبی کے گھر والے, یہ ہمیں بتا سکتے ہیں. اب چلیں ٹھیک ہے, ہم شیعہ تو اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں نا, اور مسلمان ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ صحابہ کی پیروی کیوں نہیں کرتے, آپ ازواج مطہرات کی پیروی کیوں نہیں کرتے. باتیں بڑی کھل سکتی ہیں اگر کوئی سننے کے موڈ میں ہو. مولوی نے تو بچے کو مجلس میں آنے نہیں دیا, مجلس میں آتا تو بات کھل جانی تھی کہ دیکھیں جی آپ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اہل بیت کو مانتے ہیں, آپ 2 طبقوں کو نہیں مانتے. میں اہل بیت سے ہٹ جاتا ہوں, 2 طبقوں میں میں آ جاتا ہوں, مجھے ان سے مکمل سیرت لے کے دکھائیں. رکیے گا, صحابہ ہمیں نبی کی سیرت مکمل نہیں دے سکتے. صحابہ ہمیں وہی باتیں بتا سکتے ہیں جو گھر سے باہر کی ہیں. کیونکہ صحابی گھر کے اندر جا نہیں سکتا, اور نبی صرف باہر نبی نہیں ہوتا, نبی گھر میں بھی نبی ہے. صحابی ہمیں آدھی سیرت بتائے گا, آدھی نہیں بتائے گا. وہ آدھی ہم کس سے پوچھیں گے؟ صحابہ کو چھوڑ کے اگر میں نبی کی بیویوں کی پیروی کروں, وہ ہمیں بتائیں گی صرف گھر کی باتیں, کیونکہ آیت صحابی کو اندر نہیں جانے دے رہی, بیوی کو باہر نہیں آنے دے رہی. آیت کہہ رہی ہے اے محمد کے ساتھیو تم نے نبی کے گھر کے اندر نہیں جانا, اور نبی کی بیویوں سے کہہ رہا ہے اے نبی کی بیویوں تم نے اپنے گھروں میں رہنا ہے, اپنے گھر سے باہر نہیں آنا. اب صحابی اندر نہیں جا رہا, نبی کی بیویاں باہر نہیں آ رہی, اب مجبوراً دین اہل بیت سے لینا پڑے گا. اس لیے نبی گھر میں ہوتا تھا, یہ گود میں ہوتے تھے, نبی مسجد میں ہوتا تھا, یہ پشت پہ ہوتے تھے. بسم اللہ. وہاں طبقہ اہل بیت کا ہے جنہوں نے ہر لمحہ نبی کے ساتھ گزارا. لہذا مجبوری بن گئی مسلمان کی, جس نے مکمل سیرت لینی ہے اسے اہل بیت کے پاس آنا پڑا. اہل بیت ہی وہاں طبقہ ہے جو ہمیں مکمل دین دے سکے. ہم نے دور رسالت نہیں دیکھا, ہمیں دین چاہیے. آپ ہمیں کہتے جی آپ علی سے نہ لیں, ہم علی کا نام ہٹا دیتے. کوئی نام اپنی مرضی کا آگے لے کے آئیں, لیکن دے وہ ہمیں پوری سیرت. میں صحابی سے دین کیسے لے لوں؟ کوئی صحابی 23 سال بعد مسلمان ہوا, کوئی 40 سال بعد مسلمان ہوا. یہ جو آج میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں, یہ مجلس میرا خیال صبح شروع ہوئی ہے جی. اب جو بندہ میرے خطاب کے وقت آیا اسے کیا پتا کہ مجھ سے پہلے کس کس نے پڑھا. اب اس کی مجلس وہ ابھی شروع ہوئی ہے. کوئی اس سے پوچھا جی مجلس تھی, جی مجلس تھی, کس کس نے پڑھا؟ وہ کہا جی مجھے باقیوں کا نہیں پتا کون کیا پڑھ گیا اور کون پڑھا, میں نے صرف آخری خطیب سنا. اس کا مطلب اسے اتنی مجلس یاد ہے جتنی اس نے سنی. صحابی ہمیں وہی سیرت دے گا جو اس نے سنی. ہمیں مجبوری علی بن گیا ہے میرے اہل سنت بھائیوں, ہماری مجبوری علی بن گیا ہے. ہم علی سے دین اس لیے لیتے ہیں کہ علی نے آنکھ کھولی نبی کی گود تھی, نبی نے آنکھ بند کی علی کی گود تھی. یہ ایک لمحہ بھی نبی سے پیچھے نہیں رہا. میرے مولا علی کا نہج البلاغہ میں جو پہلا خطبہ ہے نا, اس کی بڑی خوبصورت سطر ہے. مولا فرماتے ہیں میں اپنے نبی کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ. ہائے ہائے ہائے. اور جو جانور مویشیوں کا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں بکری کا بچہ ماں سے ہٹ سکتا ہے, گھوڑی کا بچہ چارہ دیکھ کے رستہ چھوڑ سکتا ہے, اونٹنی کا بچہ کچھ بھی ہو جائے وہ ماں کے پیچھے سے نہیں ہٹتا. علی فرماتے میں اونٹنی کے بچے کی طرح رہا ہوں, میں کسی میدان میں محمد کو چھوڑ کے بھاگا ہی نہیں ہوں, میں نے رسول کو چھوڑا ہی نہیں.
اب ہماری مجبوری بن گیا علی اس لیے کہ علی کے پاس مکمل دین ہے. ضد کر لیا بندوں نے, ضد کر لیا. جس طرح سیاست میں ضد ہوتی ہے نا, اس برادری نے اسے ووٹ دی ہے, اس کی ضد میں ہم نے اسے دینی ہے. جس کو ووٹ دے رہے اسے پیار نہیں ہوتا, ضد ہوتی ہے. صرف مذہب میں ضد ہے. شیعہ اہل بیت کو مانتے ہیں, شیعوں کی وجہ سے ہم نے نہیں ماننا. شیعہ گھوڑا نکالتے ہیں, ہم نے نہیں نکالنا. شیعہ کالے کپڑے پہنتے ہیں, ہم نے. تو اگر شیعہ جنت میں چلے گئے یار لیں جی, بالکل بڑے مطمئن ہو کے بڑی نتھارے والی مجلس پڑھنے لگا ہوں, بڑی یوں نکھر جائے. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو بندوں کو حق کا رستہ دکھاتی ہیں. گالی دینا دلیل نہیں, کسی کو مذہب سے دور کرنا یہ مذہب سی محبت نہیں. آئیں بیٹھیں, بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. قرآن نے ہمیں مجبور کر دیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم سب وہ کرو جو میرا محمد کرے. اچھا, خود وہ نظر نہیں آیا جسے بھیجا, اس کو اور ہمارا فاصلہ ڈال دیا. ہم سیدھا اسے راضی کریں, وہ راضی ہو ہی نہیں رہا. وہ سورہ آل عمران میں کہتا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اس کی اتباع کرو. اتباع کہتے ہیں پیروی کو, اطاعت بھی پیروی کو کہتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق ہے. اطاعت ہوتی ہے قول رسول کی, اتباع ہوتی ہے عمل رسول کی. میں آسان کر دیتا ہوں, جو رسول کہے وہ کرو, یہ اطاعت ہے. جیسا کرے ویسا کرو, یہ اتباع ہے. رسول نے کہا نماز پڑھو, ہم نے پڑھی, یہ اطاعت ہے. اب کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے رسول پڑھے. اب دین میں اپنی مرضی تو چلتی نہیں. اللہ اپنی مرضی تو ایک لمحے کے لیے بھی دین میں نہیں آنے دیتا. فجر کی نماز کی واجب رکھتے کتنی, بندہ جوش میں آ کے تیسری شروع کرے, تیسری میں پڑھے بھی لمبی صورت, روئے بھی زیادہ, ہو جائے گی نماز. اس کا مطلب دو تھی تو اطاعت تھی, تیسری پڑھی تو بغاوت ہو گئی. اس کا مطلب لمبی نمازوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا, نبی کی اتباع سے اللہ راضی ہوتا. اب ہمیں چاہیے رسول کی سیرت. بڑی آسان مثالیں دوں گا, پوری زندگی تقریر یاد رہے گی, پوری زندگی یاد رہے گی. مثال کا سہارا خطیب اس وقت لیتا ہے جب بات مجمع کے ذہن میں محفوظ رکھنی ہے. اب ہمیں چاہیے نبی کی پوری سیرت. میں یہاں تقریر کر رہا ہوں, تقریر میں کروں 40 منٹ. 40 منٹ تقریر کرنے کے بعد جو شوکت صاحب میں اعلان کروں جو میں نے پڑھا میرا مجمع مجھے سنائے. ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک بندہ ایسا بیٹھا ہو جو پی ایچ ڈی ہو, بڑا ہی حافظہ اس کا مضبوط ہو, وہ میری 40 منٹ کی تقریر لفظ بلفظ مجھے سنا سکتا ہے؟ نہیں سنا سکتا. اب یہاں پہ پہلا نتیجہ نکل آیا, اگر آپ اجازت دیں مجھ جیسے طالب علم کی 35 منٹ کی تقریر اتنے پڑھے لکھوں بندوں کو یاد نہیں ہو سکتی. نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بت چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے, کیسے یاد ہو سکتا؟ بات آگے بڑھاتے. فرقے کیسے بنے, فرقے کیسے بنے؟ یہ ہر محلے میں 3-3 4-4 مسجدیں. مولا کی قسم جب شام کو اذان ہوتی ہے نا, سمجھ نہیں آتی کہ جانا کہاں ہے. ادھر سے اذان, ادھر سے اذان, ادھر سے اذان, ادھر سے اذان. مسجدیں اللہ کی تھیں, بن فرقوں کی گئیں. یعنی کہ مولوی نے خدا بھی تقسیم کر لیا. ساغر صدیقی درویش آدمی تھا, کیا کہنے ساغر تیرے, 4 سطریں اس نے میرا اندر کا وجدان بدلا ہوا ہے. وہ کہتا مفلس جو اپنے تن کی کباب بیچ رہا ہے, وائز بھی تو ممبر پہ دعا بیچ رہا ہے. ہوئے 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 ہوئے. مفلس جو اپنے تن کی کباب بیچ رہا ہے,
وائز بھی تو ممبر پہ دعا بھیج رہا ہے. ساگر نے آگے نتیجہ بھی خود ہی نکال لیا. اس نے کہا دونوں کو درپیش مسائل اپنے شکم کے، وہ اپنی خودی یہ اپنا خدا بیچ رہا. ہائے 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 ہائے. دونوں کو ہے درپیش مسائل اپنے شکم کا، وہ اپنی خودی یہ اپنا خدا بیچ رہا. اللہ تقسیم کر لیا. اب میری تقریر اتنے بندوں کو یاد، میں پھر کیا دکھانے لگا ہوں کیسے بنے، پھر مثال یہی دینے لگا ہوں. تقریر جو ایسا میری ختم ہو جائے اس مجمع میں سے کسی کو یہ حافظے میں وسعت نہیں کہ وہ میری تقریر سنائے. اب آپ لوگ اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنی گلیوں، اپنے اپنے محلوں میں چلے گئے. آپ سے آپ کے ہی کسی دوست نے پوچھا کہ آپ آج کہاں تھے؟ آپ نے کہا جی میں مومن پورہ گیا ہوا تھا، کوٹ عبد المالک، وہاں مجلس تھی. وہاں کس نے پڑھا؟ وہاں فیصل آباد سے خطیب آیا تھا آصف الوی، اس نے پڑھا. کیا پڑھا؟ اب آپ نے میری تقریر اپنے رنگ میں سنائی. ایسا ہی تقریر میری تھی، سنائی آپ نے، سنائی اپنے طریقے سے. فرق آ گیا تقریر میں. پڑھے لکھے نے اپنے طریقے سے، ان پڑھ نے اپنے طریقے سے، بچے نے اپنے طریقے سے، بزرگ نے اپنے. تقریر میری ایک تھی، باہر نکل کے کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے. قصور میرا نہیں، جتنے راوی بدل. تو بیٹھا ہے بندہ مثال سمجھنے والا. جتنے راوی بدلتے گئے شہری بھائی اتنی تقریر بدلتی گئی. قصور میرا نہیں، راویوں نے میری تقریر بدل دی. کسی بندے نے کچھ سنا، کسی نے کچھ سنا، کسی نے کچھ سنا. اب وہ جتنی لوگوں کی اتنے مجمع کی تقریریں اکٹھی کی جائیں نا، تو وہ میری 35 منٹ کی تقریر 7 گھنٹوں کی تقریر میں ہوگی. اب میں نے تو 7 گھنٹے تقریر نہیں کی. یہ جو اضافی جملے ہیں یہ کس کے تھے؟ راوی کے. اب کوئی مجھ سے پوچھے جی آپ نے وہاں تقریر میں یہ جملہ کہا، میں وہ کیوں، میں نے تو نہیں کہا. وہ کہے گا جس نے مجھے بتایا اس نے تو یہ بتایا. میں کو تیرا جس غلط ہے. اب ایک بندے کو میری تقریر چاہیے تھی جیسے ہمیں نبی کا دین چاہیے. اب یہ بات ذہن میں رکھنا، میں مثال اسی پہ دے رہا ہوں. راویوں نے تقریر بدل دی، راویوں نے دین بدل دیا. اب کسی بندے کو تقریر میری چاہیے اور ویسے ہی چاہیے جیسے میں نے کی. اب وہ اتنے مجمع کی اس نے تصویریں دیکھی، ایک ایک بندے کا ایڈریس نکالا، ایک ایک بندے کے گھر گیا، کاغذ قلم اس کے ہاتھ میں تھا. کیا تقریر ہوئی تھی اس دن؟ اس نے اپنے انداز میں لکھوائی، اپنے انداز. اس کے پاس اتنا رجسٹر بن گیا. اس نے کہا یار کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو مجھے پوری تقریر سنا دے اور 35 منٹ کی پوری ہو جو اس نے کی. اب کوئی مجھے کہے گا کہ یار تو پاگل ہو گیا، اتنے گھروں میں کیوں جا رہا ہے؟ طریقہ ایک ہی ہے، وہ کر. وہ ہو گیا کیا؟ وہ کہے گا مجلس میں بالکل ممبر کے سامنے ایک سفید کپڑوں میں لڑکا بیٹھا تھا وہ بچہ، اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، وہ تقریر کو ریکارڈ کر رہا تھا. تو کسی گھر نہ جا، اس بچے کے گھر جا. اب علاقے کے بوڑھے ناراض ہو جائیں، بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے کو ڈھونڈ رہا ہے. میرا خیال ہے میری قوم سے زیادہ اشارہ کوئی نہیں سمجھتا. بس بات جاؤ سے اتنے 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 بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے نہیں پوچھا. رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بھی نہیں پوچھا. بچے کو ڈھونڈ رہا ہے. کوئی صاحب عقل کہے گا او اس بچے کے پاس ایسی صلاحیت تھی جس سے بات محفوظ ہو رہی تھی. یہ بچہ اپنا سیل فون سنبھال کے رکھے تو 25 سال کے بعد بھی میں ایسے ہی بولنا شروع کر دوں گا جیسے اب بول رہا ہوں. نہ لفظ بدلیں گے، نہ لہجہ بدلے گا، نہ گفتگو بدلے گی، نہ تقریر بدلے گی، نہ روانی بدلے گی. مثال دی ہے تو اب میرا کلیجہ پھٹ جائے گا اگر اتنی آسان مثال کے بعد بھی بندے نہ سمجھے. ہم شیعہ بڑے مطمئن اہل سنت بھائیوں اس لیے ہیں کہ نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی. نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی. 25 سال کے بعد علی نے آ کے مدینے کی مسجد میں نماز پڑھائی. اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز یاد آئے.
بادشاہ حسین عزت دے. اب پتہ چلا کہ دین لینا چاہیے معصوم سے.